توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحکمہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ پڑھیں، یہ ذکر کریں، یہ یاد کریں ان چیزوں کو جو ان کے گھر میں اللہ کی آیات اور حدیث کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں پر احسان جتایا، اور اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسا گھر چنا جس گھر کے اندر اللہ کی آیتیں بلند کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جس میں حکمت یعنی حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لہذا اللہ عورتوں سے کہتا ہے کہ جن گھر کے اندر تم موجود ہو، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اور جہاں پر نبی کی حدیثیں بیان کی جاتی ہوں، تو تم بھی اسی قرآن کی تلاوت کرو، تم بھی ان حدیثوں کو بیان کرو۔ برادران اسلام، یہ آیت واضح طور پر خواتین کے ایک اہم مسئلے کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے، وہ مسئلہ ہے تعلیم کا۔ محترم حاضرین، جب بھی ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جب عورتوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہمیشہ ایک ہی پہلو پر گفتگو ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تعلیم ضروری ہے، اس اعتبار سے ضروری ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ لیکن جب حقیقت میں واقعی طور پر معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے تو اس کے معاملہ اس کا الٹا نظر آتا ہے۔ محترم حاضرین، کبھی بھی جب بھی خواتین کی تعلیم کی بات کی جائے تو ایک انسان یہ نہ سوچے کہ ایک خاتون کی تعلیم بس اس ایک اکیلے فرد کی تعلیم ہے، کیونکہ ایک اکیلے خاتون کی تعلیم اس کے آنے والے بچوں کی بھی تعلیم ہے۔ وہ جس گھر میں جائے گی اس گھر کو بھی وہ تعلیم یافتہ بنائے گی۔ اس اعتبار سے ایک اکیلے عورت کی تعلیم گویا ایک پورے معاشرے کی تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کی تعلیم پر ابھارا اور عورتوں کو معاشرے کے اندر ایک مقام عطا کیا۔ عورتوں کی تعلیم
یہ آج کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہے اور ضروری ہے کہ اہل نظر اس کی طرف توجہ دیں۔ عورتوں کی تعلیم اس اعتبار سے یا اس موضوع پر بولنا یوں بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جب اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، چاہے وہ دینی مزاج کے اعتبار سے ہو یا دنیاوی مزاج کے اعتبار سے، کبھی بھی وہ معاشرہ جو اپنی عورتوں کو تعلیم کے مسئلے میں پیچھے چھوڑ دے، مردوں کے بلبوتے کبھی آگے نہیں جا سکتا، اور اس پر تاریخ گواہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج عورتوں کی تعلیم سے اور خصوصی طور پر مسلمان عورتیں اسلامی تعلیم، اس مسئلے سے ہزاروں قسم کے شکوک و شبہات ہمارے خواتین کے درمیان ڈال دی گئی اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے، مردوں کے شایان شان چلنا ہے، تو تمہیں دینی نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنے لڑکوں کو تعلیم دیتے ہیں، لڑکے جاتے ہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہی لڑکے جب اسکول سے اور مدرسے سے گھر میں لوٹ کر آتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی حالت کو اس حالت کے الٹا پاتے ہیں جس حالت کو انہوں نے مدرسوں میں دیکھا، جس حالتوں کو اسکول میں دیکھا۔ گویا بچوں کے یہاں دو معاشرے بن گئے، دو قسم کی طبیعتیں بن گئی، ایک وہ معاشرہ جسے انہوں نے مدرسوں میں دیکھا، ایک وہ معاشرہ جسے انہوں نے اسکول میں دیکھا، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو یہاں دنیا ہی پلٹ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ایک ہی بچہ دو الگ الگ قسم کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو پڑھی ہوئی چیزیں بھی بچوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ ماں کو نہیں پتا کہ نماز کیسی پڑھی جائے، ماں کو نہیں پتا کہ اپنے بچوں کو تربیت کیسی کی جائے، یہی تربیت اسکول سے پڑھ کر، مدرسے سے پڑھ کر بچے جب واپس آتے ہیں اور گھر کے اندر اس چیز کو نہ پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی پڑھی ہوئی تعلیم انہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے ہے، یہ عمل کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ عمل کے لیے ہوتا تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ اس کو کرتے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے گفتگو کی جائے۔ محترم حاضرین، عورتوں کی تعلیم پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوال سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام کے اندر بطور معاشرہ عورت کا کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ یعنی جب یہ معاشرہ ہے جس میں مرد و خاتون برابر رہتے ہیں، کیا اس معاشرے میں خاتون کا کوئی کردار ہے؟ اگر ہے تو اسے تعلیم دی جائے، اگر اس کا کوئی کردار نہیں ہے تو اسے تعلیم نہ دی جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کبھی بھی کوئی معاشرہ مردوں سے قائم نہیں ہو سکتا۔ کسی معاشرے کے اندر کوئی ایسی مثال دکھائیں جہاں کہ مردوں ہی نے ہر چیز کو آگے کیا ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے بتایا کہ جب کوئی گھر بنتا ہے تو ایک مرد اور عورت سے مل کر بنتا ہے۔ جس طرح مرد ذمہ دار ہے اسی طرح عورت بھی ذمہ دار ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی پیدائش کے وقت ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی رب ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے بنایا ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے مل کر یہ ساری کائنات وجود میں آئی۔ تو آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ عورتوں کے بغیر مردوں کو کوئی وجود نہیں، اور یا یوں کہیں کہ مرد اور عورت جب یہ ملتے ہیں تب جا کر معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما النساء شقائق الرجال، کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ مردوں کی جیسی ہیں، یہ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، یا اسی طرح دین کے احکام پر عمل کرنے میں یہ بالکل مردوں کی جیسی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم عورتوں کو بھی دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ گویا اللہ تعالیٰ نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا، 10 صفتوں کا ذکر کیا، اور جہاں مرد کا ذکر کیا اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین، مومن مرد مومن خواتین، پرہیز گزار مرد پرہیز گزار خواتین، سچے مرد اور سچے خواتین، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے خواتین، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والے خواتین، روزہ رکھنے والے مرد و خواتین، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد و خواتین، یہاں تک کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد و خواتین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اپنے یہاں مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ نے 10 صفتوں کا ذکر کیا، تو جہاں مردوں کو حکم دیا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا حکم دیا۔ تو ایک بات ان سے یہ سمجھ میں ہمیں آتی ہے کہ جس طرح مرد عمل کا ذمہ دار ہے اسی طرح خاتون بھی عمل کی ذمہ دار ہے۔
اور جس طرح اسلام نے مردوں کو عمل کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام جو یہاں تک پہنچا ہے، چاہے اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کرے، یہ اللہ کا دین یقیناً بہت سارے لوگوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ جب ہم بات ذکر کرتے ہیں مردوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری ایسی خواتین کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے دین اسلام کو پہنچانے میں مدد فرمائی۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انبیاء یہ صرف مرد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر، لیکن جس طرح اللہ نے ان کی اچھی عبادت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے احسان کی وجہ سے انہیں سارے کائنات پر مردوں کو چنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی خدمتوں کی وجہ سے چند خواتین کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا۔ کسے چنا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، اللہ نے حضرت نوح کو چنا، اللہ نے آل ابراہیم کو چنا، اور آل عمران کو سارے جہانوں پر چن لیا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہاں پر صرف مردوں کی بات آئی ہے، لیکن قرآن کے اندر کچھ جگہ ایسے بھی ہیں جہاں پر اللہ نے کچھ خواتین کا ذکر کر کے کہا کہ اللہ نے ان خواتین کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں ساری خواتین میں سے چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تمہیں پاک کیا ہے، اور دنیا جہان کی جتنی عورتیں تھیں اور آئیں گی ان سب پر اللہ نے تمہیں عزت و فوقیت دی۔ تو یہ تصور کریں کہ جس طرح عبادت کے مسئلے میں مردوں نے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں اور اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا، تو ایسی خواتین بھی موجود ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے بڑا مقام دیا، اور اللہ نے اپنا عبادت گزار بندی ان کو اللہ نے بنایا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا ایک مقام تھا، وہ معاشرے میں کردار رکھتی تھی۔ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے، بیعت کرتے، خواتین بھی آتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر بیعت کیا کرتی، مگر اللہ کے نبی کسی خاتون کے ہاتھ کو نہ چھوتے تھے لیکن بیعت لیا کرتے۔ اور یہی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا ایک معیار تھا، ان کا ایک اپنا کردار تھا، معاشرے میں ان کا ایک اپنا دبدبہ تھا۔ قرآن پڑھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ آخرکار بچے کیسے، حضرت موسیٰ نبی بنے کیسے؟ اللہ نے جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو اللہ نے اس کے ساتھ ان کی ماں کا بھی ذکر کیا کہ ان کی ماں کے احسان کتنے تھے۔ اللہ نے ان کی بہن کا ذکر کیا اور حضرت موسیٰ کی گھر کی دو عورتوں کا ذکر کر کے کہا کہ کوئی نبی ہو یا کوئی بھی بڑے مقام تک پہنچ جائے، یہ عورتوں کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا کہ کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا، تو ساتھ میں اللہ نے ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا کہ ان کی والدہ نے کتنی ساری خدمتیں انجام دی، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین اپنی رائے رکھتی تھی، ان کا اپنا علم تھا، ان کا اپنا مقام تھا، کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ خواتین کو ان کے مقام سے گرا سکے یا کوئی انہیں نیچا دکھا سکے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خواتین کا ذکر قرآن میں کیا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر شکایت کرنے لگی، اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ نے ساتوں آسمان سے اس عورت کی بات کو سن کر آیتیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ اللہ نے ساتوں آسمان سے اس عورت کی بات کو سنا جو آپ کے پاس آئی تھی اور اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ کہ اللہ کے نزدیک خواتین کو کوئی مقام نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ عالمہ تھی، یہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، اور معاشرے کے اندر ان کا کردار تھا، ان کی اپنے ایک رائے ہوا کرتی۔ محترم حاضرین، جب اتنی باتیں ہمیں بنیادی طور پر سمجھ میں آ گئی کہ خواتین بھی عمل کے میدان میں مردوں کے برابر ہیں، خواتین کا بھی معاشرے میں ایک کردار ہے، یہ کردار پہلے سے موجود ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، تو ضروری بنتا ہے کہ ہم خواتین کو ویسی تعلیم دیں جس طرح ہم مردوں کو اور اپنے لڑکوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام مردوں کے لیے صرف نہیں تھا، یہ پیغام عورتوں کے لیے بھی تھا۔ جس طرح مردوں کی تعلیم پر لوگ زور دیتے ہیں، یہ پیغام بتاتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم پر بھی زور دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر وہ شخص چاہے مرد ہو یا خاتون اگر کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو ایسے شخص پر اسلامی تعلیم کا حاصل کرنا واجب و ضروری ہے۔ بلکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا خاتون اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ان کے لیے انہیں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں چند باتیں کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو تعلیم سے محروم کر دے اور انہیں وہ چیز نہ دے جو انہیں آخرت میں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور انہیں ایسے ہی بیکار چھوڑ دے، فقد اساء الیہم غایۃ الاساءہ، تو اس نے اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے برا تعامل کیا۔ بلکہ جو آدمی اپنی اولاد کے اندر فساد کو دیکھتا ہے، تعلیم سے انہیں آراستہ نہیں کرتا ہے، تو یقیناً جان لے کہ اس کا سارا گناہ ان سرپرستوں کو ملے گا جو اپنی اولاد کے سرپرست ہیں، چاہے مرد ہو یا خاتون، چاہے مرد ہو یا خاتون۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ جب تعلیم کی خواتین کی بات چل رہی ہے، یعنی خواتین کی تعلیم کی بات چل رہی ہے، تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں جاہل رہ جاتی ہیں، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، انہیں روزے رکھنے کے آداب نہیں پتا، اور گھر کے مرد الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، تو یاد رکھیے ایسے ذمہ دار اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے تعلیم کے مسئلے میں مردوں کو چنا، اعلیٰ تعلیم سے انہیں آراستہ کیا، مگر خواتین کے مسئلے میں انہوں نے تعلیم کو بڑا معمولی سمجھا۔ اور ایک اہم بات، خواتین کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ ابھی ذکر کیا گیا کہ عمل کے مسئلے میں مرد کے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ کیا خواتین پر نماز واجب نہیں ہے؟ کیا خواتین پر روزے رکھنا واجب نہیں ہے؟ کیا ان کا زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے؟ کیا خواتین کا دعوت و تبلیغ کے کام میں ہاتھ بٹانا ضروری نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خواتین پر کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ خواتین پر یہ سارے کام کرنے ہیں اور خواتین کے ذمہ دار مرد ہیں، لیکن مرد ان کی اس ذمہ داری میں ان کی مدد نہیں کرتے۔ خاتون نماز پڑھنا چاہتی ہے مگر اسے نماز کا طریقہ نہیں پتا، وہ قرآن پڑھنے کی خواہش رکھتی ہے مگر اس کے ماں باپ نے اسے قرآن نہیں سکھایا، یہاں تک کہ شادی ہونے کے بعد اس کے شوہر نے بھی اس کے دین میں اس کی مدد نہیں کی۔ تو یاد رکھیں ایسے شوہر ہوں، ایسے ماں باپ ہوں جنہوں نے بنیادی تعلیم سے اپنی بچیوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو دور رکھا، یہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، یہ اللہ کے یہاں قابل مواخذہ کریں گے۔ برادران اسلام، جہاں تک بات دعوت و تبلیغ کی آتی ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں ہمیشہ مردوں کو آگے کیا جاتا ہے، جبکہ خواتین کا بھی معیار ہے، خواتین کا بھی حق ہے، اور اللہ نے یہ ذمہ داری ان پر بھی ڈالی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض، کہ مومن مرد، مومن خواتین یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ولی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ دونوں مل کر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو خاتون نیکی سے حکم دینے کی طاقت نہیں رکھتی، برائی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کے جو بھی سرپرست ہیں جنہوں نے اسے اس تعلیم سے محروم رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکڑے جائیں گے۔ محترم حاضرین، عورتوں کی تعلیم بس یہاں پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کی تعلیم پر زور دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو بھی شخص جس کے یہاں کوئی اولاد ہو، جس کی یہاں کوئی بیٹی ہو، وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، وہ اسے تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، جب بالغ ہو جاتی ہے اچھی جگہ اس کی شادی کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ خصوصی فضیلت صرف ان ماں باپ کو عطا کی جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھا تعامل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیاں جہنم سے ان کے لیے آڑ بن جاتی ہیں۔ یہ خواتین کی تعلیم پر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے وہاں پر شفا بنت عبداللہ العدویہ کو دیکھا، شفا بنت عبداللہ العدویہ قرشی کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کیا تم اس کو، یعنی حضرت حفصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا تم اس کو وہ رقیہ نہیں سکھاؤ گی جو تم جانتی ہو؟ حضرت شفا بنت عبداللہ القرشی یہ علم رکھنے والی تھی، صحابیات میں لکھنے پڑھی والی تھی، تو اللہ کے نبی نے انہیں حضرت حفصہ کے بارے میں کہا کہ جو تم جانتی ہو، لکھنا پڑھنا جانتی ہو، تم انہیں بھی سکھا دو کیونکہ یہ تمہاری سہیلی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت نام حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا لیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ نبی کے زمانے میں خواتین علم کے میدان میں کیسے آگے رہتی. اللہ کے نبی مردوں کو تعلیم دیا کرتے, انہیں سمجھایا کرتے, تو خواتین آ کر شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مرد تو آپ پر غالب آ گئے, مرد تو آپ سے ہر چیز لے گئے, ہم پیچھے رہ گئے. تو اللہ کے نبی نے ایک دن خصوصی طور پر عورتوں کے لیے رکھا. آپ عورتوں کے پاس گئے, دینی تعلیم دینے لگے. آپ نے کہا کہ جس کسی کی ایک بچی انتقال کر جائے, ایک بچہ انتقال کر جائے, اور اگر وہ اس پر صبر کریں تو یہ قیامت کے دن ان کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بنے گا. تو ایک عورت نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے 3 بچوں کا ذکر کیا کہ اگر کسی کے 3 مر جائیں تو ایسا, اگر کسی کے 2 بچے انتقال کر جائیں, کسی کے 2 بچے انتقال کر جائیں, کیا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں, اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. یہ خواتین کا اس وقت کردار تھا. بلکہ آپ غور کریں کہ اتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, حدیثوں کی ایک بڑی فہرست ہے, اس کے اندر خواتین نے بھی بہت ساری حدیثوں کو بیان کیا. اگر خواتین نبی کی مجلس میں نہ بیٹھتی اور ذکر کریں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تقریباً 2210 حدیثیں اس اکیلی خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ خواتین اسلامی تعلیم کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا معاملہ رکھتی تھی. بلکہ ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی خواتین کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار, کہ دنیا کی سب سے بہترین عورتیں یہ انصار کی عورتیں ہیں. یہ جب علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں تو انہیں حیا کیا ہے, علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی. بلکہ بات یہاں نہیں, بلکہ خواتین اس وقت کی ایسی تھی جن کے اندر علم میں تحقیق کرنے کا جذبہ تھا. صرف علم نہیں بلکہ علم میں بھی تحقیق کرنے کا جذبہ تھا. جب کسی بات کو سنتی اور وہ قرآن و حدیث میں نہ پاتی تو مردوں سے اعتراض کرتے ہوئے کہتی کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, اس بات کو میں نے قرآن و حدیث میں نہیں پایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقس الحساب عذب, کہ جس انسان کا اللہ نے حساب و کتاب لے لیا وہ تو ہلاک و برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جس کا حساب و کتاب لے لیا گیا, اللہ نے اس سے پوچھ لیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, وہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی, اے اللہ کے نبی آپ ایسا کہتے ہیں جبکہ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اللہ تو سب کا آسان حساب کرے گا. آپ کہتے ہیں جس کا حساب لیا گیا وہ نقصان میں آ گیا, اور اللہ کہتا ہے کہ جس کا اللہ حساب لے گا اللہ بڑا آسان حساب لے گا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی مسئلے پر گفتگو کرنے لگی. بلکہ ایک حدیث تھی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے محدث, حدیث بیٹھ کر بیان کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جن عورتوں نے اپنے بہوؤں کو یعنی اپنے آنکھ کے بالوں کو نکالا, جن لوگوں نے کیا ہے خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرایا, جنہوں نے ایسا کیا, جنہوں نے ایسا کیا. عورتوں کی مجلس بیٹھی تھی تو یعقوب نام کی ایک عورت تھی. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی اس عورت نے حضرت عبداللہ بن مسعود پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ کہاں سے کہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ تو قرآن کے اندر ذکر ہے. تو یعقوب کہتی ہے کہ میں نے قرآن کو مکمل پڑھا ہے, شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے, لیکن کہیں بھی یہ بات میں نے نہیں پائی جو آپ نے کہی ہے. تب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیتے ہوئے فرمایا, کیا تم نے یہ بات نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. اس بات کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو آپ دیکھیں کہ خواتین کا کس طرح تحقیقی مزاج اس وقت پایا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یا آپ کی بیویوں میں بڑی بڑی عالمات تھی جو لوگوں کو علم سکھایا کرتی, جس میں حضرت عائشہ ہو, حضرت حفصہ ہو, ام ورقہ, ام دردہ, ام سلیم, ام حرام, ام عطیہ, ام کرز, فاطمہ بنت قیس. یہ بڑی بڑی عالمات تھی جو دوسرے خواتین کو علم سکھایا کرتی. بلکہ یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ بسا اوقات نبی کے زمانے میں خواتین نے کچھ ایسی خدمت انجام دی جن خدمتوں سے بسا اوقات مرد پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, قرآن جمع نہیں تھا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا, قرآن جمع نہیں ہے, ایک دفتر میں ایک جگہ موجود نہیں ہے. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی قرآن جمع نہیں تھا, یہاں تک کہ جب حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان کو ڈر ہوا. یہ ڈر حضرت ابو بکر کے زمانے ہی سے چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی چلے گئے, ابو بکر عمر چلے گئے, قرآن ابھی جمع نہیں ہے, کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے. تو اس
وقت جو آخری ترتیب کے اعتبار سے جنہیں قرآن یاد تھا ان میں سر فہرست دو لوگوں کا نام لیا گیا، ایک حضرت زید بن ثابت تو دوسرے حضرت عمر کی بیٹی اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اے اب زید بن ثابت، جب تم قرآن جمع کرنا چاہو تو حضرت حفصہ کے مشورے کے بغیر کسی آیت کو نہ پہلے رکھنا نہ بعد میں رکھنا، کیونکہ جتنا وہ علم رکھتی ہیں ان کا مقام اس میں بڑا ہے۔ تو حضرت زید نے مکمل قرآن جو آج ہمارے پاس جس ترتیب سے ہے اس ترتیب کو جمع کرنے میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کردار تھا۔ بلکہ کتنی ایسی خواتین تھی جو علم کی اتنی چاہت رکھتی تھی، جس طرح کی ایک صحابیہ ام ہشام بنت حارثہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن، ان دونوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب منبر پر کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر آپ سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے تو ان دو بچیوں نے اللہ کے نبی کے منہ سے جمعہ کے دن صرف سورہ قاف کو سن سن کر یاد کیا تھا۔ تو اس طرح کا جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین رکھا کرتی ہیں۔ جائیے اسلامی تاریخ کو پڑھیے کہ خواتین نے کیسے کیسے کارنامے تعلیم کے مسئلے میں انجام دیے۔ بلکہ امام ذہبی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری تاریخ کو پڑھا، بہت سارے میں نے محدثین کو دیکھا، بہت سارے محدثات کو دیکھا جنہوں نے اللہ کے نبی سے روایت ذکر کی، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، لیکن امام ذہبی کہتے ہیں کہ جتنے مرد ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو میں نے حدیث کے مسئلے میں جھوٹ بولتے دیکھا، لیکن تاریخ بھی کہیں میں کسی عورت کا ذکر نہیں ملتا جس نے حدیث کو بیان کیا ہو اور اس عورت نے جھوٹ بولا۔ ساری تاریخ میں کسی عورت کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ خواتین نے کوئی کم کردار ادا کیا ہے؟ یقیناً تعلیم کے مسئلے میں، حدیثوں کو بیان کرنے میں تاریخ میں کسی خاتون کے جھوٹ بولنے کا ذکر نہیں ملتا۔ برادران اسلام، بڑے بڑے صحابی جو اسلام قبول کیے اس میں عورتوں کا ہاتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت ان کی بہن کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ جو آگے چل کر ایک بڑے سخی بنے، کیسے مسلمان ہوئے؟ انہیں اسلام پر آمدہ کرنے میں حضرت ام سلیم نے کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ آئے، نکاح کا پیغام دیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، تم جیسے آدمی کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا، مگر میں تم سے شادی کروں تو کیسے کروں؟ تم اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ یہی ہمارا مہر ہوگا اور میں تم سے شادی کر لوں گی۔ آمدہ کیا، اسلام لانے پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کی اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اور جنگ یرموک کے وقت یاد کریں، جنگ یرموک کے وقت مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، مسلمان بھاگ رہے تھے۔ جب مسلمان مرد بھاگ رہے تھے، خواتین آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے جسم پر تیروں کو لیا۔ جب جنگ یرموک کے وقت مردوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پلٹ کر بھاگ رہے ہیں مگر خواتین اپنے آپ کو آگے کر رہی ہیں، یہی خواتین تھی جس کی وجہ سے مرد پلٹ کر آئے اور آ کر اس جنگ کو جیت لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے کہ جب خواتین نے اسی دینی تعلیم کو حاصل کیا تو کیسا کام انجام دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہیں، سبائیوں نے سارے طرف سے گھیر لیا ہے، روکا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی چند جماعت گھر کے باہر موجود ہے کہ کوئی آ کر حضرت عثمان کو قتل نہ کر دے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سبائی حضرت عثمان بن عفان کے گھر میں پیچھے سے کود جاتے ہیں اور قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہی حضرت نائلہ تھی جو آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچاتی ہیں۔ تلوار سامنے موجود ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لیکن عورت کی یہ جرأت تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو بچانا چاہا۔ آخرکار ان کی انگلیاں کٹ گئی مگر حضرت عثمان کو بچا نہ پائی۔ بلکہ جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے کیسے کارنامے انجام دیے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حبیب بن زید تھا، ان کی والدہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب الانصاری رضی اللہ عنہا، جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک ظالم مسیلمہ بن کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو قتل کر دیا، ایک رسول بن کر، ایک پیغمبر بن کر، ایک میسج لے کر جانے والے بن کر گئے تھے، اس وقت قاعدہ یہ تھا کہ جو بھی انسان کسی قاعدے کو، کسی پیغام کو لے کر آئے اسے مارا نہیں جانتا تھا، مگر مسیلمہ نے حضرت حبیب بن زید کو قتل کر دیا۔ تو حضرت ام عمارہ نصیبہ رضی اللہ عنہا جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ جب میں اس شخص کو دیکھ لوں گی تو اس کا سینہ چاک کروں گی جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ اور ہوا یہی کہ جب مسیلمہ بن کذاب کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، مارا جانے لگا، تو یہی خاتون ام عمارہ آگے بڑھی اور کہا کہ یہ ان صحابہ کی طرف سے جن کو تم نے قتل کیا تھا، اور خنجر نکال کر اسے مار دیا تھا۔ اور اسی طرح تعلیم کے مسئلے میں کتنا بڑا اثر صحابہ اور صحابیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ محترم حاضرین، جب انہی صحابیات نے یا انہی مسلم خواتین نے دینی تعلیم کو حاصل کیا تو یقیناً دینی تعلیم کے مسئلے میں بڑی بڑی خدمتیں خواتین نے انجام کی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین نواز رسول، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت عائشہ بنت حسین۔ آپ
جانتے ہیں کہ جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ کے اندر صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں کے اندر تاریخ کو سند کے ساتھ لکھا گیا، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق۔ تو ان دونوں نے جو مکمل اسلامی تاریخ کو روایتوں سے ذکر کیا ہے، اکثر کی تاریخ انہوں نے حضرت عائشہ لی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لی ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت حسین بن علی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ بلکہ امام بلادر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح البلاد کے اندر لکھا ہے کہ نبی کے زمانے میں 5 ایسی عورتیں تھیں کہ جب اللہ کے نبی پیغام لے کر آئے، نبوت کو لے کر آئے، تو اس وقت یہ 5 عورتیں لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ ان میں حفصہ بنت عمر، ام کلثوم بنت عقبہ، عائشہ بنت سعید، کریمہ بنت مقداد اور شفا القرشیہ کا ذکر آتا ہے۔ کتنے مرد تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر یہ 5 صحابیات لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ بلکہ طبقات ابن کبریٰ کے اندر امام سعد نے تقریباً 700 ایسے صحابیات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثوں کو نقل کیا، اللہ کے نبی سے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ بلکہ ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جن لوگوں نے تعلیم دی تھی ان میں سے 8 عورتیں تھیں، ان میں سے 8 عورتیں تھیں جو میری اساتذہ تھی۔ امام ابن حزم القرطبی رحمہ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کا بڑا مقام ہے تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر ان کی ہزاروں خدمتیں ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے جتنی بھی تعلیمی خدمت انجام دی ہے، انہوں نے کبھی کسی مرد سے نہیں پڑھا، ساری عورتوں سے تعلیم پڑھی، اور عورتوں ہی سے تعلیم پڑھ کر یہ وقت کے بڑے امام بن گئے۔ محترم حاضرین، اب اتنی ساری باتیں بتائی کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ جب ہم اپنی خواتین کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں، انہیں کھانے پکانے کے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور اسی طرح انہیں دینی تعلیم سے دور کر دیتے ہیں، تو یقیناً اس کا وبال سارے معاشرے پر آتا ہے۔ یہ خدمتیں جو خواتین نے تاریخ کے اندر ذکر کی ہیں یا تاریخ کے اندر انہوں نے اپنی خدمتوں کو لکھایا ہے، یقیناً یہ ان کی ایسی خدمتیں تھی جس میں مردوں نے برابر ساتھ دیا تھا۔ لیکن آج جب دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی لڑکی سے شادی کی بات آتی ہے تو یہاں تعلیم کو زور نہیں دیا جاتا، بلکہ پوچھا یہ جاتا ہے کیا وہ کھانا پکانا جانتی ہے، کیا وہ ایسے کام کرنا جانتی ہے۔ معاشرہ ایسے ہو گیا ہے، خاص کر مسلم معاشرہ، کہ تعلیم کے مسئلے میں ہم نے اپنی خواتین کو بالکل دور کر رکھا ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کون سی تعلیم خواتین کو جائے، کون سی تعلیم خواتین کو دی جائے، یا دینی تعلیم دی جائے یا دنیاوی تعلیم دی جائے؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے 2 باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تعلیم ایسی ہے جس کا دینا فرض عین ہے، جس کا دینا واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، وہ دینی تعلیم ہے۔ خواتین جب ان کو نماز پڑھنا ہے، جب ان کو روزہ رکھنا ہے، انہیں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، تو اس تعلیم کا دینا اور اس کی ذمہ داری مردوں پر واجب و ضروری ہے۔ لہذا اس میں کوئی بھی کوتاہی کرے گا وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ دوسری تعلیم، ایسی تعلیم جو فرض کفایہ ہے، اگر اس تعلیم کو دیا جائے تو اس کی وجہ سے امت میں خواتین کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی تعلیم دی جائے، آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ہماری خواتین مجبوراً مردوں کے پاس علاج کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں، تو ایسی تعلیم خواتین کو دی جائے جو دنیاوی تعلیم ہو، جس میں خواتین کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا اہم مسئلہ تدریس کا، ٹیچنگ فیلڈ کا۔ آج جائیے، اکثر پڑھانے والے مرد ہیں، سب کو مرد پڑھاتے ہیں، لیکن جب بات تعلیم کی خواتین کی آئے تو اس مسئلے میں بھی خواتین کو آگے رہنا چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر کے مسئلے میں ہو، چاہے تعلیم کے مسئلے میں ہو۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں خواتین کو آگے بڑھانا اور ان کو تعلیم دینا یہ فرض کفایہ کا حق رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، خاص کر آج خواتین کی تعلیم کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اکثر مسلم معاشرے کے اندر خواتین کو کیا ہے، بس اتنی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج بتائیے، اتنے ہمارے یہاں پر ایک بڑی جماعت ہے، کتنی ایسی خاتون ہوں گی جنہوں نے اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن پڑھا ہوگا؟ اکثر بچیاں 10th پڑھتی ہیں، 12th پڑھتی ہیں، اس کے بعد ان کی شادی کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، نہ وہ دینی تعلیم کو مکمل کرتی ہیں نہ دنیاوی تعلیم کو مکمل کرتی ہیں، بلکہ انہیں ہاتھ پکڑ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کھلائیں پلائیں، بڑا کریں، شادی کے وقت انہیں سونا دیں، انہیں کپڑا دیں، یہ تو ساری دنیا کی چیزیں ہیں۔ کتنا بہتر ہوتا کہ ہم انہیں آخرت والا بناتے، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کر دیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو بھی ماں باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھا ہے، یہ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، اللہ کے یہاں یہ پکڑے جائیں گے۔ اگر کوئی خاتون نماز کے احکام کو نہیں جانتی ہے، اگر کوئی خاتون روزے کے احکام کو نہیں جانتی ہے، اپنی گھر کی عورتوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کر وہ انہیں نہیں روکتی ہے، تو جس طرح وہ خاتون بذات خود ذمہ دار ہے، اس عورت کے ذمہ دار بھی اس مسئلے میں ذمہ دار ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی معاملہ ویسے ہی کرے گا جس طرح انہوں نے کیا ہے خواتین کے ساتھ کیا۔ محترم حاضرین،
تو ضروری ہے کہ اس مسئلے پر تمام لوگ غور کریں، اور خاص کر دینی تعلیم. یہ دینی تعلیم کا مسئلہ ایسا ہے، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں قسم کے شبہات ہمارے یہاں خواتین میں پھیلائے جاتے ہیں. کتنی ایسی خواتین ہیں، جائیے اپنی گھر کے عورتوں سے بس ایک سوال کیجئے کہ اسلام نے جو میراث کا نظام بیان کیا ہے، اسلام مردوں پر ظلم کرتا ہے یا عورتوں پر؟ اکثر مسلم گھر کی خواتین کہیں گی کہ مردوں پر نہیں بلکہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا. اسلام کو تو چاہیے تھا کہ عورتوں کو بھی اتنا حصہ دے جتنا مردوں کو دیا جائے. یہ جا کر اپنے گھر کی خواتین سے پوچھئے گا، کیا انہیں یہ بات نہیں پتا؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو برقع، یہ پردہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ صرف اپنے باپ کو دکھانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جب گھر میں رہتی ہیں تو پردے سے رہتی ہیں، لیکن جب کالجز میں جاتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں اس پردے کو نکال کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پردے کو صرف اپنے ماں باپ کے ڈر سے پہنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیروں کے ساتھ ہماری لڑکیاں تعلقات بنا کر اسلام کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں. تو یہ خواتین کو بتانا، یہ علم دینا ضروری ہے کہ جو برقع تم پہنتی ہو یہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ برقع تمہاری حیا کی علامت ہے، یہ برقع تمہاری غیرت ہے، یہ برقع اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری عبادت ہے. اگر یہ بنیادی چیزیں خواتین کو بتا دی جائیں تو معاشرے کے اندر جو خواتین کی وجہ سے جو فساد مچا ہے اس فساد سے ہم کتنے ہی بچ جائیں گے. جائیں خواتین کو بتائیں کہ اسلام نے مردوں کو دگنا دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اور عورتوں کو کم دیا ہے تو کیوں دیا ہے. یہ باتیں بتانا ضروری ہے، کیونکہ آج بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ہماری بچیوں کے ذہن کو برین واش کر کے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ابا تم پر کیسے ظلم کرتے ہیں. پیار محبت آنا برتاؤ. آج دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح لڑکوں کی تربیت کی جاتی ہے اسی طرح گھر کے اندر لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے. لڑکے کو مارا تو لڑکی کو بھی مارا جائے. یہی لڑکیاں جب اپنے ماں باپ کو ظلم و زیادتی کو دیکھتی ہیں، کوئی غیر آ کر چند محبت والی باتیں ان سے کر دیتا ہے تو ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں. ضروری ہے کہ یہ بچیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے دلوں میں نرمی اور محبت عطا کی، ان کی تربیت بھی محبت سیکھی جائے، ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے. جس طرح لڑکوں کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے تربیت میں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعامل نہیں کیا جاتا ہے. یہ ایسے شکوک و شبہات ہیں، یہ ایسا فساد آج کے وقت میں مچا ہے کہ باپ نے تو بڑی محنت سے کمایا اور معاشرے میں مقام پیدا کیا، لیکن ایک ہی لڑکی نے سارے خاندان کے مقام کو مجروح کر دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تربیت کی کوتاہی ہو. تو ضروری ہے کہ اپنی خواتین کو دینی تعلیم دیں اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور تعلیم میں کبھی بھی ان کو پیچھے نہ چھوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے، انہیں دینی تعلیم سیکھنے والا بنائے، اور جو بھی ادارے خواتین کی دینی تعلیم کی طرف زور دیتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آباد رکھے. اللہ ہمارے مردوں کی اصلاح فرمائے، اپنی خواتین کی تعلیم کی طرف زور دیں. اور بات یاد رکھیں کہ تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ بچی چھوٹی ہو تبھی تعلیم دی جائے، شادی شدہ ہو تعلیم سے اسے روکا جائے. جو بھی عمر ہو، جس خاتون کی جیسی بھی عمر ہو، اللہ نے اسے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی 50-60 سال کی خاتون بھی ہو جائے اسے بھی علم حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک جوان بچی کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح دین اسلام کی سمجھ ہم میں سے ہر شخص کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے. اللہ مسلم معاشرے میں مسلم خواتین کو اور ہمارے بچوں کو جو وقت میں دو راہ روی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله.